دو چیزوں سے آپ وابستہ ہیں، مرکز سے اور مدرسے سے۔ ہمارے اس ملک میں ہم جہاں ہیں، ہمارے اس وطن عزیز میں، ہندوستان میں ایسے حالات پیدا ہوئے 1857 کی جہاد آزادی کے بعد، پھر 1866 تک ایسے حالات تھے ملک میں کہ داڑھی اور ٹوپی بغاوت کی علامت تھی، داڑھی اور ٹوپی بغاوت کی علامت تھی۔ چند بچے کچے لوگوں نے دیوبند کی سرزمین پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اس میں سے چند اولین لوگوں میں سے ایک کا نام محمود تھا، جن کو دنیا نے شیخ الہند کے نام سے جانا اور پہچانا۔ ایسے استاد ہوں تو ظاہر شاگرد بھی اسی حساب سے ہوں گے۔ تو اس استاد کے شاگرد جو پیدا ہوئے تو آج دنیا کے ہر محاذ پر جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ انہی کی سب روحانی اولادیں ہیں، مدرسہ بھی، تبلیغ بھی، جمعیت علماء بھی اور خانقاہ بھی۔ جمعیت علماء کا یہ امتیاز ہے کہ ان تمام دینی اداروں کی محافظ اور معاون جماعت ہے۔ جمعیت علماء سے وابستہ ہونا یہ بھی خالص دین ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ آپ کی ظاہری زندگی بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ ظاہری کوشش بھی کرنی پڑے گی اور باطنی جدوجہد بھی اللہ سے رجوع بھی ہونا پڑے گا، تب جا کر کے اس دنیا میں زندگی گزار سکیں گے۔ جمعیت علماء دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے فرائض کو اس خدمت میں انجام دیتی ہے۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ جتنے ادارے جہاں ہیں، مکاتب میں کام کرنے والے بنیاد ہیں، مکتب بنیاد ہماری اساس ہے، ہمارے مدارس ان کی اپنی اہمیت ہے۔ جماعت میں نے ادھر 17 سالوں میں مولانا سید محمود مدنی صاحب کے ساتھ ملک کے جو بڑے بڑے سربراہ لوگ ہیں وہ ملک کو چلا رہے ہیں 17 سالوں میں، 7 سال یہ 10 سال پہلے کے، تو 12 حضرات کے یہاں جانا ہوا۔ ہمیشہ حضرت گفتگو میں وہ ہوتی ہی گفتگو، تبلیغی جماعت موضوع بحث رہتی ہی ہے وہاں۔ آپ حضرات کو اندازہ نہیں، یا جو لوگ تبلیغ میں ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں، دو پہ بہت بحث ہوتی ہے، مکاتب پہ اور تبلیغی جماعت پہ۔ مدرسوں میں اتنی زیادہ بحث نہیں ہوتی، کیونکہ مکاتب سے وابستہ بچہ اگر ہے تو اس کا دین محفوظ ہو گیا، سمجھ لیجیے، اور مدارس تبلیغ سے اگر وابستہ ہے تو بنیادی طور پہ ایمان بچ جائے گا۔ تو دنیا کے لوگوں کی اس میں بڑی نظر ہے، مکاتب اس کی اہمیت کو دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، اور جماعت تبلیغ سے مدارس تو قلعے ہیں، ان کی مرکزیت کا تو اندازہ ہی لگانا مشکل ہے، افادیت کا۔ تو جمعیت علماء تمام دینی تحریکوں کی معاون اور محافظ جماعت ہے۔ آج بھی، کل بھی، پیچھے بھی، آگے بھی جب بھی حالات آئے تو چاہے وہ مدارس کے تعلق سے ہوں یا خانقاہوں اور جماعت اور دیگر دینی اداروں کے تعلق سے ہوں، انہوں نے اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہنا، انہیں کسی الجھن کے شکار نہیں ہونا ہے۔ جمعیت علماء کو اللہ رب العزت، یہی لوگ ہیں جو جمعیت علماء بنتے ہیں، جو مدرسوں میں ہیں، جو تبلیغ کے ہیں، جو خانقاہوں میں ہیں، جب وہاں سے اوپر اٹھ کے آتے ہیں تو یہی لوگ جمعیت علماء بن جاتے ہیں، باقی الگ الگ میدانوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو جمعیت علماء سے وابستگی تمام دینی تحریکوں کی وابستگی میں معاون اور محافظ ہوں۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ مرکز میں ہیں، ایک مرکزیت تو آپ کو حاصل ہے، مدرسے میں ہیں، اس کی افادیت سے آپ واقف ہیں۔ جمعیت علماء کے حوالے سے بات چیت گفتگو سننے کا موقع کم ملتا ہے، جو پروگرام وغیرہ میں حضرت مفتی صاحب وغیرہ تشریف لے آئے، تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جمعیت علماء صرف دین نہیں بلکہ جمعیت علماء دینی اداروں کی محافظ جماعت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لڑائی لڑتے ہیں، ابھی جماعت کا ذکر کیا حضرت مفتی صاحب، تو کووڈ کے زمانے میں ملک کے بہت بڑے آدمی، بلکہ سمجھیے ملک ہی میں چلا گئے، تو اس سے بہت ملاقات، بہت ہوتی تھی، بہت بحث ہوتی تھی۔ ایک روز ہم سے کہنے لگے کہ بھئی قاسمی صاحب تبلیغ کی بات مت کیا کرو، جو ٹائم میں جہاں جہاں تھے وہی لوگ تھے۔ اتفاق سے یو پی میں 56 ضلعوں کے جمعیت علماء کو لوگ بھی گرفتار کر لیے گئے،
مسا وغیرہ پوچھتا ہے، لیکن وہ چند گھنٹے میں الحمدللہ رہائی ہو گئی سب. شبہ میں تبلیغ کے ہیں کہ جماعت کے ہیں، جمعیت کے ہیں، جماعت کے سمجھ میں نہیں پائے تھے تو اٹھانا شروع کر دیا اور ٹائم کرنا شروع کیا، لیکن وہ آ گئے. اس سے کہنے لگے دیکھو یار تبلیغ کی بات مت کیا، جمعہ کی بات کرنا. دیکھیے ایسا ہے کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. جمعیت علماء کوئی الگ چیز نہیں ہے، تبلیغی جماعت کا اپنا ایک نظام ہے، مدارس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، مکاتب کا ایک سلسلہ ہے. جمعیت علماء ان سب کی محافظ و معاون جماعت ہے. یہی لوگ وہاں ہیں الگ الگ انداز سے. جب جمعیت علماء کو ضرورت پڑتی ہے کسی میدان میں کام کرنے کے لیے، یہ سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں. باقی وہاں جمعیت علماء میں تبلیغ کے لوگ بھی ہیں، خانقاہ کے لوگ بھی ہیں. پھر اچھا یہ مطلب ہے، یہی مطلب ہے. زیادہ مجھے تو تبلیغ کی ہی بات کرنی ہے. تبلیغ کا مطلب جہاں جہاں لوگ قرآن 2250 تو ہمارے مہمان چل آئے. 2250 مہمان باہری تھے فارن کے. تبلیغی جماعت کے صرف تامل ناڈو کے 666 لوگ تھے جو مختلف کوارنٹائن سینٹروں میں پھر اللہ کی توفیق کی لایا گیا، رکھا گیا. 6.5 مہینے تک جمعیت علماء کے دفتر میں رہے لوگ. آنے جانے والے تو الگ رہے. پھر اللہ پاک نے وہاں سے ایک ایسا نظام بھی چلایا کہ جماعتوں کی باقاعدہ علماء کی سال کی جماعتیں نکلی. اور وہ ماحول جو رات دن تلاوت ذکر اور مسجد میں اعتکاف اور دعاؤں کا سلسلہ انڈونیشیا کے لوگوں کا اور یہ ملیشیا وغیرہ کے جس طرح سے انہوں نے وہ لمحے یاد آتے ہیں کاش کی یہ مرکزیت اس کو باقی رہے گی. لیکن مہمان چلے گئے. 2 جماعتیں ابھی بھی رہ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. میں ایک روز دہلی میں ڈاکٹر سے آگے میں انجیکشن لگوانے گیا ہوا تو گلوکوز سے آنے لگے. وہاں ایک دوست ملنے آئے، ان کا ابھی 2 جماعتیں رہ گئی، شاہجہاں پور میں اور ہاپوڑ میں، تھائی لینڈ کی. تو جب مجھے معلوم ہوا تو میں ہاپوڑ گیا. 9 آدمی یہاں یہ پورا معاملہ سمجھا. تو معلوم ہوا یہ معاملہ کورٹ میں سپریم کورٹ چلا گیا. ابھی سپریم کورٹ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو تو سپریم کورٹ سے نچلی عدالت میں لانا. پھر میں لکھنؤ گیا. وہ شاہجہاں پور والے معاملے میں گیا تھا، میں دوسرے معاملے میں ڈاکٹر صاحب بھی لا. لیکن ہم نے کہا لگوں آتے اس کو بھی دیکھتے چلے. اب الحمدللہ قریب بڑا مجاہدہ کیا تھا ساتھ ان شاء اللہ جیل میں نہیں نہیں جیلوں میں نہیں ہے، لیکن جا نہیں سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ باہر کی جیل ہے، اندر کی نہیں. وہ مسجد میں ہے ماشاء اللہ. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں تو خوشی ہے کہ اللہ سے رکھا جماعت مدارس خانقاہ ان سے وابستگی ان سے ہر محاذ میں ہر میدان میں آپ کو وابستہ رہے. ایک دوسرا ایک دوسرے کے لیے معاون. ہاں دو میں اس کا رہا بھی کہ حضرت مولانا محمود صاحب وہاں یہ کہا کرتے ہیں اپنے اجلاسوں کے لیے کہتے ہیں اگر جماعت تبلیغ نہ ہو تو سچی بات ہے. میں نے دیکھا ہے گجرات میں فساد ہوا تو ہمیں ایک صاحب ملے دوسرا کی کالونی کفایت نگر ہمت نگر. تو انہوں نے کہا کہ میں وہ آدمی ہوں جو ساری ٹوپی والوں کو پتھر مارتا تو پوجا بھی نہیں پڑتا، ان کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. پھر کہنے کہ ہم نے 3 دن لگایا، پھر 10 دن لگایا، پھر 40 دن لگایا. اور الحمدللہ میرا بیٹا عالم ہو گیا اور سال میں بھی نماز کالونی. تو مولانا نے اپنی جمعہ کے پروگراموں ہمیشہ بات کی اگر تبلیغی جماعت کا نظام ہمارے بڑوں نے نہ شروع کیا ہوتا آج کے زمانے میں کم سے کم 5 کروڑ لوگ مرتد ہوتے. 5 کروڑ مولانا محمود علی صاحب کی زندگی میں. اور حکومتوں کے یہاں ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جماعت کے نظام کا ہوتا تو کم از کم 5 کروڑ لوگ ملک ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ان کے لیے آپ کو الگ سے انتظام کرنا پڑتا. یہ اس کی برکت ہے جس کی وجہ سے. اور بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس جماعت کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے بے پناہ قربانیوں سے اس ملک کو سینچا اور سینچ کر کے اسے آزاد کرایا، ان کی کوششوں اور ان کی محنتوں کی برکت سے یہ ملک ہے. اور یہ ہمارے لیے یہ بہترین ملک ہے. ہمیں اپنے اعتبار سے اپنے میدان میں باعث دعوت کی داغیانہ کردار ادا کرنا ہے. اللہ پاک ہمارے جمع ہونے کو اور ہماری اس حالت کو قبول فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.